یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو 25 محرم امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ امام کے جو سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، عبادت گزاروں کی زینت ہیں، سجدہ کرنے والوں کا فخر ہیں یہ امام، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے دین سربلند ہوا ہے، دین کو عزت ملی ہے، ان کے طفیل دین بچا ہے۔ تو ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں، ان آئمہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہر عزادار کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں ہم نے عزاداری کرنی ہے جو کہ بے حد ضروری ہے، ہماری شاہرگ حیات ہے، تو وہیں پر یہ کوشش بھی کریں کہ ان ہستیوں کی سیرت پر بھی جتنا ہو سکے ہم عمل کر سکیں، یہ بے حد ضروری ہے۔ نہ کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جن کی وجہ سے بدنامی ہو۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایک دوست نے، ایک مومن نے ویڈیو بھیجی اور کہا کہ اس حوالے سے آپ بات ضرور کریں تاکہ ایک پیغام چلا جائے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی آئے۔ اور وہ ویڈیو یہ تھی کہ ایک شخص کو جلوس کی شکل میں نکالا گیا، یا یوں کہا جا سکتا ہے برآمد کیا گیا، اور اس کو تشبیہ دی گئی نعوذ باللہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کو قافلہ سالار کی طرح لایا جا رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ لوگ اس کے پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں تبرکن، اور بڑی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ سہون کی ویڈیو ہے، سہون کے علاقے کی، اور 1 سال پرانی ویڈیو ہے، لیکن یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس سال ہم نے کچھ مجالس میں بھی دیکھا کہ کم سن بچیوں کو قیدی بنا کر لایا گیا اور ان کو نسبت دی گئی دختر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ یہ چیزیں بدنامی کا سبب بن رہی ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے کہ اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث افتخار بنو، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو۔ تو ایسی حرکتیں کر کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ لوگ بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلیمات محمد و آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کیا کسی شخص کی یہ مجال ہے، کیا کوئی اس قابل ہے کہ اس کو ائمہ اہل بیت کے ساتھ نسبت دے دی جائے، یا اہل بیت کے گھرانے کی کسی شخصیت کے ساتھ اس کو ملایا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے یہ حرکتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ جی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کیا مصائب آل محمد کے کم ہیں کہ انہیں سن کر گریہ نہ کیا جائے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مصائب سن کر گریہ نہیں کر رہا اور یہ منظر دیکھ کر اسے زیادہ رونا آ رہا ہے، تو یقین کر لیجئے اس کی معرفت میں یقیناً بہت زیادہ کمی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ عمل ایران اور عراق میں بھی کیا جاتا ہے۔ ایک عمل جو غلط ہے وہ کہیں پر بھی ہو وہ غلط ہی ہوتا ہے، اور وہاں کے بہت سے علماء ہیں جو اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان میں سر فہرست ایک بڑا نام آیت اللہ نوری حمدانی ہے۔ ان کی ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ بھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا کسی معصوم کا کردار ادا کیا جا سکتا ہے تعزیہ خوانی کے طور پر؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو دیگر علماء سے سوال کیے گئے، وہ سوال کیے گئے جو اسلامی موویز بنتی ہیں ہسٹری کے متعلق، کیا ان میں یہ کردار ادا کیے جا سکتے؟ اور تعزیہ خوانی کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا، اس عمل کو تعزیہ خوانی وہاں پر کہا جاتا ہے۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ بدنامی کا سبب بن رہا ہے، توہین کا سبب بن رہا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہاں کے علماء اس چیز کو پرموٹ نہیں کرتے، بلکہ اکثریت نفی کرنے والوں کی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہاں پر بھی کچھ قبائلی لوگ ہیں کہ جن کے ہاں یہ روایت بنا لی گئی ہے اور اس کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب یہ ویڈیوز منظر عام پر آتی ہیں، ان ویڈیوز کی وجہ سے جو مذاق بنتا ہے مسلک کا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر باقاعدہ پیجز ہیں جو پھر کہتے ہیں کہ یہی ہے شیعت کے پاس، یہی ہے ان کی عزاداری، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اس سال ایران میں تو کچھ لوگوں نے حد ہی کر دی کہ زعفر جن کا وہ کاسٹیوم موڑ کر وہ تشبیہ کے طور پر لے آئے اور وہ ماتم کر رہے ہیں، عجیب قسم کی ویڈیو۔ ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا عمل ہے۔ اس چیز کی نفی ہونی چاہیے، ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور جنوبی پنجاب میں ایک جگہ پر ایسا واقعہ ہوا کہ ایک بچی کو قیدی بنا کر جب ممبر پر لایا گیا، تو اچھا عمل یہ ہوا کہ وہاں پر ایک مومن نے وہ عمل کرنے والے کے خلاف FIR کی درخواست دی۔ یہ جو اہل بیت کی شبیہات بنائی جاتی ہیں، یہ کسی صورت درست عمل نہیں ہو سکتا۔ مومنین کرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔